السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 رجب اور بدھ کا مقدس دن ہے۔ جب رجب کا نام لیتا ہوں تو میرے سونے نبی کی معراج کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ لے کے سواری جبریل آیا، لے کے سواری جبریل آیا، چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، کر سونا جلدی جو لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر شافی معشر ہے، سارے رسولاں جگ تے محمد دی نہیں کوئی مثال، جگ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جگ تے محمد دی نہیں کوئی مثال، جگ تے محمد دی نہیں کوئی مثال، ریساں کرے کون سوہنے دے نالے، سائیں با کمالے اتنا جمالے، سائیں با کمالے اتنا جمالے، جو جلوہ محمد دا شمس و قمر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر شافی معشر ہے، سارے رسولاں۔ اللہ اکبر! ایسا نظارے والا شعر کیا کہوں۔ لے کے سواری جبریل آیا، لے کے سواری جبریل آیا، چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، کر سونا جلدی کر سونا جلدی جو لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر شافی معشر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر شافی معشر ہے، سارے رسولاں۔ ناظرین، جب میرے نبی کے پاس جبرائیل آیا نا، اللہ کے حکم کے مطابق بے جاؤ میرے سونے نبی کو لے کر آؤ، آسمانوں کی سیر کراؤ اور میرے پاس لے کر آؤ۔ جبرائیل آتا ہے، جبرائیل جب آتا ہے تو میرے سونے نبی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیسے جگاؤں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے، گستاخی ہو جائے، کوئی ایسا نہ مسئلہ بن جائے۔ سوچنے لگا، اتفاقاً اللہ کے پیارے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پاؤں جس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ایک سائیڈ پر تھا، تو جبرائیل جب دیکھتا ہے تو اپنے مقدس نرم و نازک ہونٹ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلویں حصے کے ساتھ مس کرتا ہے، چومتا ہے۔ جب چومتا ہے تو میرے نبی کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے تو آنکھ کھلتی ہے۔
تو سلام عرض کرتا ہے جبرائیل، پھر اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے عرش کے لیے آپ نے پاس بلانے کے لیے، تو میں آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ تو سواری براق تھا۔ براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے بٹن دبائیں تو کتنی سپیڈ کے ساتھ بلب چل جاتا ہے، پنکھے چل جاتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار وہ براق تھا جس پر میرے نبی نے سفر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، 15واں سپارہ۔ اس کے شروع میں اللہ نے یہ آیت کو رکھا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، اقصی کا نام آتا ہے۔ آج دیکھو نا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے نبی نے عبادت کی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی نے سجدہ کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی نے قیام کیا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے نبی نے رکوع اور سجود کیے ہیں۔ آج یہودی لابی ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی وراثت کو چھیننے کے لیے درپیش ہیں، اور پوری یہودی کمیونٹی ایک سائیڈ پر ہے، مسلمان ایک سائیڈ پر ہے، لیکن مسلمان اتفاق نہیں۔ اگر اتفاق ہوتا تو یہ مسجد اقصی اس سے کئی گنا بڑے کام ہو جاتے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، میرے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دو، میرے اللہ ہمارے دل نرم فرما دے، ایک دوسرے کو معاف کر دے، اور آپس میں بھائی چارہ ہو، آپس میں محبت ہو، اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے اور ان کے دل کے اندر میرے اللہ جب تیری محبت ہوگی اور محمد مصطفیٰ کا ادب ہوگا، خدا کی قسم یہ کائنات، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ جب میرے نبی کا ایک غلام ہوگا تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آپ کے دین کی پرواہ کرے گا، وہ اپنی جان دے دے گا، شہادت جو ہے وہ لے لے گا، لیکن آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا فرما دے، وہ ایمان پیدا فرما دے جو میرے نبی کے دور میں صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا۔ دیکھو نا، جنگ بدر ہوئی، 313 مسلمان تھے اور کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن 313 جب تھے تو ان کا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا دونوں طرف کہ میرے تو یار، میرے دوست، میری جماعت تو تھوڑی سی ہے، 313 ہے، اور کافر ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس بے شمار اسلحہ بھی ہے، بے شمار ہتھیار بھی ہے، زرہ بھی ہے، تیر بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرے نہتھے ہیں۔ اگر تھوڑا سا سامان ہے بھی لیکن وہ اس قابل نہیں کہ وہ لڑ سکیں، تو کیا ہوا؟ اپنے اس مالک کے ساتھ رجوع کیا، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے مٹھی بھر مسلمان، اگر اج اس دنیا تو چلے گئے تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہونا، میرے اللہ میری مدد فرما، اے میرے اللہ میری نصرت فرما۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے آدن، اے پوری کائنات دے مالک
खालिक ते खालिका। अज 313 ये थोड़ी जी जमात मेरी, अज अगर शहीद हो गए तो इस कायनात दे अंदर तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं होएगा। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह पाक ने अरश दे उत्तों अपनी जमात भेज दिती। जिस वेले जंग हुई अजे मेरे नबी दे यार तलवार वास्ते उता तलवार चुकदे सन ते काफरां दियां गर्दनां पहले लै जांदियां सन ते मेरे नबी दे सहाबा आपस दे विच गल्लां करदे सन। ओ मेरे नबी दिया गुलामों, ओ अल्लाह दे नबी दिया गुलामों, अज अल्लाह दी फौज आई पई है, हाले असी तलवार मार दे भी ना ते सर धड़ तो पहले जुदा हो जांदा है। अल्लाह, ये जब अल्लाह की मदद आ जाए तो ऐसे मदद पहुँचती है। जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत आएगी तो खुदा की कसम ये कायनात क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे ईमान कमज़ोर है, हमारा दिल कमज़ोर है। अंदर जो दिल है उसमें मोहब्बत नहीं रही, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदब नहीं रहा मोहम्मद मुस्तफ़ा का। आज अपने घरों का मुवाजना करो। शादियां तो अपनी मर्ज़ी के साथ, सोना है तो अपनी मर्ज़ी के साथ, नमाज दिल किया पढ़ ली, ना किया तो ना पढ़ी। माह रमज़ान आ जाता है, ऐसे ही गुजर जाता है। कुरान घर के अंदर है, कुरान रोता रहता है, लेकिन कभी उठकर सुबह वुज़ू करके कुरान को चूम कर सीने से लगा कर नहीं पढ़ा तो कुरान क्या कहे? हमारी बदकिस्मती है कि सब कुछ अल्लाह ने दिया है, ज़िंदगी दी है, कुरान दिया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान दिया है, सब कुछ मिलने के बावजूद हम कुछ नहीं कर रहे। तो फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें पता नहीं क्या हो गया है, ये हो गया वो हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह वालों, अपने आप को बदल लो। बुध का दिन 12 रजब, बड़ा मुकद्दस दिन, मुकद्दस और आलीशान दिन, आपने एक छोटा सा अमल करना है। वो अमल कौन सा है? आपने किसी वक्त भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर सर सजदे में रख कर जिस चीज़ की तलब है वो आज अल्लाह से मांगो, बस। और मेरे भाई, अपने नबी के साथ मोहब्बत करना सीख। ये वो अमल है जो अल्लाह पाक खुद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद, मेरे तमाम मलाइका वो मेरे प्यारे नबी पर दरूद पढ़ते हैं। ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। तो ये सबसे मुकद्दस तरीन अमल है। जब इंसान ये अमल करता है ना तो नेकी वाला तो नेकियां लिखता ही लिखता है, लेकिन बदी वाला फरिश्ता जो आपके कंधे पर है वो आपके गुनाहों को भी मिटाना शुरू कर देते हैं। ये वाहिद एक अमल है जिससे दोनों फरिश्ते लिखना शुरू करते हैं। एक लिखता है, दूसरा काटता है, दोनों की कलमें चल रही हैं। तो इतना अजीम मकाम, इतना अजीम शान, इतना अजीम